عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت بلال نے قسم کھائی تھی جب تک اللہ کے نبی کے بعد میں اب اذان نہیں دوں گا، تو اذان نہیں دیتے تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا اور پہلی نماز وہاں پڑھی جانے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا۔ وہاں کے پادریوں نے کہا تھا اپنے خلیفہ کو بھیج دو، ہماری کتابوں میں لکھا ہو اس کا حلیہ، وہ ہوا تو چابیاں پکڑا دیں گے ورنہ خون کا آخری قطرہ بہائیں گے۔ تو حضرت عمر کو بلایا گیا، تشریف لائے اور قلعے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے۔ پادریوں نے اپنی کتاب کھولی اور ایسے دیکھا، کہاں یہ وہی ہے، اور آئے، دروازہ کھولا، چابیاں دے دی۔ پہلی نماز پڑھی جانے لگی تو سارے صحابہ نے حضرت عمر سے کہا بلال سے کہہ دیں آج اذان تو پیش۔ واہ بلال واہ، یہ عزتیں مانگو اللہ سے، کون سی عزتیں مانگتے ہو؟ سامنے تمہیں ایسے سلیوٹ مارتے ہیں، پیچھے تمہیں گالیاں دیتے ہیں۔ کبھی حرام کے راستے پر بھی کسی نے عزت پائی، کبھی اللہ سے جنگ کر کے بھی کسی نے عزت پائی، سکون پائے۔ یہ عزت ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک آ کے بلال سے کہتا ہے کہ بلال آج ہماری درخواست اذان تو دے۔ وہ پھر رونے لگے، کہ نے ایک دفعہ قسم پہلے توڑی تھی، آج دوبارہ تیری خاطر توڑوں گا۔ اور وہاں ایک چٹان ہے جس کے اوپر اب گنبد بنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر جب انہوں نے اللہ اکبر فرمایا تو 40-36 ہزار کا لشکر کی داڑیاں روتے روتے آنسوؤں سے بھرے ہوئے، جیسے وضو کر کے نکلے ہوں ایسے۔ یہ عزت ہے، اس کو عزت کہتے ہیں۔ اسے عزت نہیں کہتے کہ ہوٹل والی گاڑی مل جائے اور ہوٹل والے آگے موٹر سائیکل ہوں اور تمہارے گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہو، یا تم بہت بڑے گھر کے مالک بن جاؤ، بہت بڑی تجارت کے مالک بن جاؤ، مرتے ہی سب خاک ہو جائے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کہاں گیا سکندر؟ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل اس نے رقبہ فتح کیا۔ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل۔ 20 سال کی عمر میں نکلا، واپس چلا۔ ملتان کی لڑائی میں اس کے کمر میں تیر لگا جو نکل نہ سکا، اندر ہی ٹوٹ گیا۔ اس نے ملتان کے کتے بلے بھی قتل کروا دی۔ ملتان میرا ضلع ہے۔ اور پھر یہاں سے اس سندھ کو پار کرتا ہوا بابل پہنچا تو یہ جو اندر وہ لوہا تھا وہ سیپٹک ہو گیا، اس کو بخار ہو گیا۔ اس نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے دریائے فرات میں چھلانگ لگا کے دریا کو آر پار کیا، اس سے اس کو ٹائیفائیڈ ہو گیا اور وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا۔ جس نے اکیلے نے لشکروں کے منہ پھیر دی۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ نہیں بچ سکتا، کہنے لگا کوئی ہے، اور تم بادشاہ سلامت پوری دنیا کے سکندر سے بڑے بادشاہ تو نہیں۔ سکندر اعظم، اعظم کا نام اس کو تاریخ نے دیا ہے، اعظم، اٹھا نہیں جا رہا۔ آخری الفا کوئی ہے، مجھے اتنے دن دے دے کہ میں گھر پہنچاؤں، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں۔ بابر عراق میں تھا، مجھے وہاں موت آئے۔ 32 سال 8 مہینے اور 10 دن اس کی عمر تھی جب اللہ کا امر آیا اور اتنے بڑے بادشاہ کو چوہے کی طرح ختم کر۔ ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پاسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ اپنا آپ کو بتا رہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اکیلے اللہ کی ہے۔ کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، مچھر مار کے دکھاؤ، مکھی مار کے دکھاؤ، انسان مارنا تو بات کی بات ہے۔ زندگی تیرے اللہ کا امر ہے، موت تیرے اللہ کا امر ہے، نہ اس سے بڑے بچے نہ چھوٹے بچے۔ یہ تو قید خانہ ہے دنیا، کوئی قید خانے میں بھی خوشی سے رہتا ہے؟ ایک شخص کا جوان، جیسے میرا جوان بیٹا میرا، آنسو تو نہیں رک سکتے، کبھی چیز ہے کبھی غم ہے، تو اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی اور بہت بے قرار تھا۔ تو سفیان بن عیینہ ان کو تسلیاں دے رہے تھے، ان کو تسلی نہیں آ رہی تھی۔ تو فضیل بن عیاض آئے، کہنے لگے میرے پیارے ایک بات کرتا ہوں، تم اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو جیل سے رہائی ہو جائے، خوش ہو گئے کہ غمگین ہو گئی؟ کہا میں خوش ہوں گا، کہ دنیا تو قید خانہ ہے، تیرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، موجوں میں چلا گیا۔ ایک دم اس کے آنسو رک گئے۔ یہ لا تساوی جناح بعود ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار العبرہ ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ لٹ جانے کا گھر ہے، یہ پٹ جانے کا گھر ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھنے آتے تھے تو اپنی یہ
پگڑی کا یہ جو شملہ ہے اس کو آنکھوں پہ ایسے رکھ لیتے تھے. مرید تھے فصیح الدین رحمہ اللہ. انہوں نے ایک دن کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ یہ 300 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. آپ جب آتے ہیں جمعہ کو جامع مسجد دلی تو یہ آنکھوں پر کپڑا رکھ لیتے ہیں. کچھ بولے نہیں، سر سے پگڑی اتاری اور فصیح الدین کے سر پہ رکھ دی. کہا فصیح الدین مسجد کو دیکھو. جب مسجد کو دیکھا تو سب جانور بیٹھے تھے. مت غلام بنو اس گندی دنیا کے، اس معمولی شہرت کے، یہ چھوٹی چھوٹی سیاسی سیٹوں کے اور کرسیوں کے اور صدارتوں کے پر. یہ نامراد ایسا جادو ہے، جب اس کرسی پر کوئی بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے کو تو ہوں کوئی لے ہی نہیں سکتا. ارے ظالم، ایک بیٹھا ہے تیرے اوپر تو تجھے الٹا کے ایسا مارے گا کہ کیڑوں کی غذا بنا دے گا. جب اس نے اپنے آپ کو دیکھنا چاہا تو شاہ جی نے ایک دم پگڑی اس کے سر سے اتار لی اور اپنے سر پر رکھ لی. 300 سال پہلے کہ مسلمان تو ہم سے بہت اچھے تھے. جنہوں نے پاکستان بنایا تھا انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب پشاور سے کراچی تک زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، مافیاز، قتل، ڈاکے، ظلم، ستم بھر کے رکھ دیا اس ملک کو جس کا نام رکھنے والے نے کیا رکھا تھا؟ پاک زمین. آج وہ قبر سے اٹھ کے آتا تو دیکھتا یہ پاک نہیں. اس لیے ہمارے دریا بھی روٹھ گئے، بادل بھی روٹھ گئے، موسم بھی روٹھ گئے، ہر شعبہ تباہ ہو گیا ہے. تاجر برباد ہو گئے، زمیندار برباد ہو گئے. میں زمیندار ہوں، ہماری فصلیں کوئی نہیں خریدتا. تاجروں کا برا حال ہے، مزدوروں کا برا حال ہے. کسی کو گلہ نہ دو، اپنے آپ کو گلہ دو. لا تلوموا الا انفسکم. اپنے آپ کو برا کہو. جو روزانہ زبان جھوٹ بولتی ہے، زنا ہوتا ہے، شراب کے اڈے چلتے. مجھے یہ سب دیندار ظالم نظر آنے لگے جو صرف اپنی نمازوں پر، داڑھیوں اور ٹوپیوں پر بیٹھے ہیں خوش. اور وہ بیٹیاں جو طوائف بنی. کوئی عورت روزانہ اپنا جسم کسی کی گود میں ڈال سکتی ہے؟ کسی عورت کی یہ فطرت؟ بھوک نے پہنچایا کہ مالدار عیاش ہو گئے، ان پہ خرچ کرتے جاتے، نمائش پہ خرچ کرتے ہیں. غیرت کریں یہ مالدار لوگ، کہاں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں؟ کیا موت نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے؟ اجاء ربک والملک صفا صفا. آ گیا تیرا اللہ، آ گئے فرشتے قطار اندر قطار. وجیء یومئذ بجہنم. وہ آ گئی جہنم بھڑکتی ہوئی، چمکتی ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی، چیختی ہوئی. اجلت الجنت للمتقین. وہ جنت بھی آ گئی سنورتی ہوئی، مہکتی ہوئی، مچلتی ہوئی. ونضع الموازین القسط. اور وہ ترازو بھی آ گیا جس پر اللہ تجھے مجھے تولے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پل صراط بھی آ گیا جس پر چل کے آگے پار پہنچو گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. مَنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. خردل مسٹرڈ کو کہتے ہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا اچھا یا برا ہوگا تو تیرے رب کا ترازو تمہیں تول کے دکھا دے گا. آج تیری زبان سچ بولے گی، جھوٹ نہیں بول سکتی. پھر تو کہے گا این المفر. کہیں دوڑ جاؤں، کہیں بھاگ جاؤں تو آواز آئے گی کلا لا وزر. نہیں. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. آج تیرا رب تجھے بتائے گا تو منہ کالا کر کے آیا ہے یا روشن کر کے آیا ہے. تو رب اور رب کے رسول کو راضی کر کے آیا ہے یا ان کا دشمن بن کے آیا ہے. تو نے چند دنوں کی عزت کے پیچھے رب کو ناراض کیا ہے یا چند دنوں کی عزت کو قربان کر کے اللہ کو راضی کیا ہے. ربیع الاول کے 12 دن اپنے نبی کو یاد کرتے، پیچھے ابو جہل کی زندگی پر کھڑے ہو جاتے. یہ کون سی غلامی رسول ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سا عشق اہل بیت ہے؟ آج بہت دل ٹوٹا میرا. میں نے کہا میں آج کیا امید رکھوں؟ 50 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ میرے نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا. تو ہن تو 1447 آ گئی ہے. بس اپنا ایمان بچا کے ہماری زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے نبی کی طرف پھیرو. ہم گناہوں سے توبہ کریں. اللہ کو راضی کرو، یہ زندگی کی معراج ہے. اللہ کو راضی کرو، یہ زندگی کی معراج ہے. اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے. یہاں کا سونا چاندی، یہاں کی زرق برق گاڑیاں، یہاں کے بنگلے محل اور حکومتیں صدارتیں، اللہ کی قسم دھوکہ ہے. اللہ کی قسم دھوکہ ہے. میں نے تمہیں پہلے فاتح کی حسرت بھری آواز سنائی ہے.
ہے کوئی مجھے چند دن دے دے، میں مقدونیہ مرنا چاہتا، حسینی بنوں کہ اللہ تجھے راضی کرتے ہوئے نسل بھی قربان کرنی پڑے تو کرا دیں، ہم تو 10 روپے نہیں قربان کر سکتے۔ دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب کے نئے اور پرانے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام بائی وقار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ لہٰذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید۔ ابھی تو 60 سال کا ہو گیا ہے، 70 سال کا ہو گیا، اب تیری کوئی توبہ نہیں، آخری سانس میں آ جا قبول ہے۔ ابھی تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ، اب 101 دفعہ قبول نہیں، 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا قبول ہے۔ کریم ذات سے واسطہ ہے، لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، کچھ نظام بنائے ہیں۔ اللہ ہے ایک اپنی ذات میں جو موت سے پاک ہے، باقی سب کو اس دروازے سے گزرنا ہے، یہ پیالہ موت کا پینا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز کو فنا ہے اور ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ ابھی فرد مرتے ہیں، کوئی خاتون مر گئی، کوئی مرد مر گیا، کوئی سردار مر گیا، کوئی غریب مر گیا۔ ایک دن اس کائنات پہ ایسا آنے والا ہے جب اللہ ساری کائنات کو موت دے دے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ یہ اللہ نے قیامت کو اتنے طاقتور انداز میں پیش کیا ہے، کائنات کو ہلا دیا ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ اسی کو ایک اور انداز، اِذَا السَّمَاءُ انشقت وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ ایک اور انداز ہے سارا اللہ بتا رہا ہے یہ توڑنا ہے، توڑنا ہے، توڑنا ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ یہ اور طرح ہے، يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ یہ سب قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ اس کائنات کو توڑنے کے لیے کیسے کیسی خبریں سنا رہا ہے اور مختلف اینگل سے اس کو سنا رہا ہے۔ زمین توڑ دوں گا، آسمان توڑ دوں گا، پرزے پرزے کر دوں گا، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، پہاڑوں کو ریت بنا دوں گا، سمندر میں آگ لگا دوں گا، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی اور ٹھنڈک ہر شاید موت کا شکار ہو جائے گی۔ یہ ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ ایک دن طے کر چکا ہے جب ایک دھماکہ ہوگا، اور پہلا دھماکہ زمین میں ہوگا، سورج میں نہیں، چاند میں نہیں، ستاروں میں نہیں، سیاروں میں نہیں، آسمانوں میں نہیں، پہلا دھماکہ زمین پر ہوگا۔ یہ زمین یہ وہ ہے جو ریموٹ کنٹرول، ساری کائنات کا ریموٹ کنٹرول ہے، اس کا بٹن دبے گا اور ساری کائنات کو اللہ زیر و زبر و تباہ فرما دے گا۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امت پہ قیامت نہیں آئے گی، سارے اہل ایمان قیامت سے پہلے مر جائیں گے، صرف کافر رہ جائیں گے، اور پھر میرے اللہ کا نظام چلے گا۔ اور ایک صبح ہوگی، جیسے صبح ہوتی ہے، رات یوں کہہ کے جا رہی ہے کل آؤں گی، اور دن یوں کہہ کے آ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ پرندے گھونسلوں میں جا رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، جانور اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جا رہے ہیں، شیر درندے سانپ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جا رہے ہیں، سمندر دریا کی مچھلیاں اپنی روانی کے ساتھ تیر رہی ہیں، نہ بلبل کے نغمے میں کمی ہے، نہ کوئل کے ترنم میں کمی ہے، نہ مور کے ناچ میں کمی ہے، نہ رم جھم برسات میں کمی ہے۔ کائنات ویسے ہی ہوگی، اور ایک دن طلوع ہوگا اور فرشتوں تک کو نہیں پتا ہوگا کہ آج
دھماکہ ہونے والا ہے، اور آج اس کائنات کا سب سے سخت ترین دن آ چکا ہے۔ لوگ بھاگے جا رہے ہیں منڈیوں کو، دکان کھولنی ہے، کوئی فروٹ منڈی، کوئی سبزی منڈی، کوئی غلہ منڈی، کوئی کپڑے کی دکان، پتہ نہیں کوئی جینوں کی دکان اس وقت ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ پتلونوں کی دکان، بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں۔ ہمارے جیسے زمیندار وہ کھیتوں کو جا رہے ہیں، پانی لگوانا ہے، پانی لگانا ہے، کسی نے ہل چلایا ہوا ہے، کسی نے بیج پکڑا ہوا ہے، کسی نے کسی پکڑی ہوئی ہے، ماں اپنے بچے کو نوالا بنا کے منہ میں ڈالنے کے لیے یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، کہیں کوئی عورت مکھن کا پیڑا بنا رہی، کہیں کوئی دودھ کو، کہیں کوئی دہی کو بڑو کے مکھن نکالنے کے فکر میں، کہیں کسی کے ہاتھ میں پھلکا ہے، وہ آٹا ہے، اس کو روٹی بنا کر یہاں تک لا چکی ہے کہ یہ توے کے اوپر رکھنا ہے۔ اور ادھر دکاندار جھاڑو دے رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اتنا نقشہ کھینچا ہے، میں اسی سے وہ اخذ کر کے بتا رہا ہوں، اونٹ کا مالک اونٹ کو چارہ ڈالنے والی جو کھرلی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کر رہا ہوگا، اس کی لپائی کر رہا ہوگا، اور اس کو صاف کر رہا ہوگا، اور کپڑے والا یوں میٹر یا گز یا جو بھی ہوگا اس وقت ناپ کر کے یہاں کینچی لائے گا یہاں، اور گاہک جیب سے بٹوا ہوگا یا جو ہوگا وہ نکالے گا، اور وہ پیسے گننے لگے گا کہ میں نے 2000 دینے 500 دینے، وہ نکال کے یوں پیسے گن رہا ہے، وہ کینچی یہاں رکھ چکا ہے، یہ پیسے گن رہا ہے، ادھر جھاڑو دیا جا رہا ہے، ادھر ماں بچے کو تیار کر رہی، اسکول بھیجنا ہے، باہر رکشے والا کھڑا ہے یا ڈرائیور کھڑا ہے یا گاڑی تیار ہے، صاحب تیار ہو رہے ہیں، دفتر جانا ہے، بادشاہ تیار ہو رہے ہیں، شاہی۔ ایسا ہی دن ہوگا جس کو میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں، کوے بھی ہیں، کوئل بھی ہے، بلبل بھی ہے، مور بھی ہے، شیر کی دھاڑ بھی ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ بھی ہے، سانپ کی پھنکار بھی ہے، عقاب کی اڑان بھی ہے، کہ ایک دم ایک دھماکہ ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ کہتے ہیں خوفناک چیخ کو، اور طامہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ آواز بڑھتے 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 آخر تک پہنچ جائے تو دھماکہ بن جائے۔ ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ نوالا بچے کے منہ میں نہیں جائے گا، ادھر گر جائے گا، ہاتھ کا پیڑا روٹی والا توے پہ نہیں جائے گا، نیچے گرے گا، اور دکاندار کے ہاتھ سے کینچی نیچے گرے گی، کپڑے پہ نہیں جائے گی، گاہک کے ہاتھوں سے پیسے آگے نہیں جائیں گے، نیچے گریں گے، اور وہ ہل چلانے والے کا ہل ادھر گرے گا، بیل ادھر گریں گے، یا ٹریکٹر ادھر جائے گا، وہ ادھر جائے گا، ساری کائنات زیر و زبر ہوگی، دودھ پینے والے بچوں کو مائیں اٹھا کے یوں پھینکیں گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کیوں اٹھا کے پھینکیں گے؟ اے مر جاوے تو میں بچ جاؤں۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر لوگ بھاگیں گے، بادشاہوں کو تخت بھولیں گے، وزیروں کو وزارت بھولے گی، اور طاقتوروں کو طاقت بھولے گی، تاجروں کو تجارت بھولے گی، زمینداروں کو زمین بھولے گی، والدین اولاد بھولیں گے، اولاد والدین بھولیں گے، افراتفری ہوگی، ایک آواز کے ساتھ ساری کائنات مٹی کا ڈھیر بن جائے گی۔ تو اللہ ساتوں آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کو موت دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو پتا ہے کون باقی ہے، کون باقی ہے؟ جبریل کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے ہیں، ملک الموت عرش کے فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت آ جائے، تو اس پر اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ آپ جبریل میکائیل کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو بچا دیں، ایموت جبریل و میکائیل۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش ہو، موت عرش کے نیچے سب کے لیے موت۔ جبریل جیسا فرشتہ میکائیل دھڑم دھڑم۔ پھر اللہ فرمائے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے اللہ عرش کے 4 فرشتے کا مر جائیں، وہ گئے۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ بس اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل گرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور سے پھونک رہا ہوگا، گرے گا، تو اللہ سور کو یوں اٹھائے گا اور جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹکا دے گا، اور اسرافیل مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کون باقی؟ ہوں اسرائیل ہی لگ گیا پتا بھی ہوں میری واری آ گئی، اج تھی سارے کی جند کٹی، اج اپنی نکلنی ہے، پتہ لگ جانا، تو ایسے کانپے گا، یا اللہ آپ کو بس تیرا یہ غلامی باقی ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے مر فإنک خلق من خلق، اسرائیل تو بھی مر جا، تو میری ایک مخلوق ہے، جیسے اور مخلوق کو موت ہے تجھے بھی موت۔ ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیل کر پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے سامنے۔
پھر اللہ کہیں گے من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے سامنے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے سامنے، دوساری مر گئے۔ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے کر فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر فرمائے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر ایک تیسرا جھٹکا دے گا، پھر فرمائے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ فرمائیں گے این الملوک، بادشاہ کدھر، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ، کس کی ہے بادشاہی؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا، تو اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میرے بندو میں نے دنیا کو بنایا، پھر میں نے اسے مٹایا، پھر میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ بھائی بہنوں، پھر ایک دن اللہ ہم سب کو کھڑا کرنے والا ہے۔ ہمارے تبلیغ کے بزرگوں کا قافلہ جہاں ٹھہرا تھا، میں دور ٹھہرا تھا، میں وہاں دعا میں شرکت کرنے کے لیے گیا، تو میرا کوئی 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو میں نشانیاں رکھتا ہوا گیا، یہ جگہ یہ جگہ یہ جگہ یہ جگہ۔ عصر کی دعا کے بعد جب میں باہر نکلا تو سارے مجمع کا رخ مزدلفہ کی طرف، اور ساری نشانیاں ٹوٹ گئیں، ختم، اور میں ایسے لگا جیسے میں 20 لاکھ کے مجمع میں تنہا کھڑا ہوں۔ میرا کلیجہ اچھل کے منہ کو آیا، میں کہاں جاؤں، میں اپنے ساتھیوں سے کیسے ملوں؟ وہ 1 گھنٹہ جو مجھے تلاش کرنے میں لگا، مجھے اللہ نے پہنچا دیا۔ وہ میری زندگی کے کربناک لمحات میں سے ایک لمحہ تھا۔ ایک دم مجھے خیال آیا کس کی قبر کہاں بنے گی، کون سے مٹی مجھے کھائے گی، کون سے کیڑوں نے میرے بدن کو نوچنا ہے، اور کس قبر کی گرمی نے میری ہڈیوں کو چورا چورا بنانا ہے، اور کس طرح مجھے ہوا میں بکھیر دینا ہے، اور کون کہاں جا کر مٹی کی چادر اوڑھ کے تہہ خاک سوئے گا۔ قیامت کے دھماکے پر جب اللہ اٹھائے گا تو کھرب انسانوں کا ایک سیل رواں، میں اپنوں کو کہاں ڈھونڈوں گا، اپنے مجھے کہاں ڈھونڈیں گے، مجھے کون ملائے گا اس دن اپنوں کے ساتھ سوائے اللہ کے؟ تو میں عربی جانتا تھا، میں نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا، وہاں تو ہر شے بھولی ہوگی، صرف اپنی ذات ہوگی، کہیں دیکھنے کی سکت اور ہمت نہیں ہوگی۔ خشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، آوازیں پست ہو جائیں گی، زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے، آنکھیں جھک جائیں گی، اور کوئی کسی سے بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ کون ملائے گا اللہ کے سوا، کیسے ملیں گے اس کی مہربانی کے سوا؟ وہی ہے جو اس دن ملائے تو ملائے، ورنہ تو شاید اسی دن میں ایک تنہا، یہ تو یہیں سے ہی جو دکھ شروع ہوا ہے تو آگے کہاں تک جائے گا جب تک میرے اللہ کا سایہ نہ ہو۔ اس طرح اللہ اس کائنات کو ختم کرے گا اور موت کی وادی میں دھکیل دے گا۔ آج فرد جا رہے ہیں، ایک دن اجتماعی طور پر جائیں گے، اور پھر اللہ کھڑا کر کے ایک فیصلہ سنانے والا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ انسان کی قیمت اس کے ویسٹ کوٹ سے نہیں، اس کی گھڑی سے نہیں۔ ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب گھڑی پھیر رہے تھے، بعد میں مجھے پتا چلا، اس وقت تو نہیں اندازہ ہوگا، کسی نے بتایا کہ انہوں نے وہ 35 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ تو 35 کروڑ کی بھی پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس گھڑی سے وہ انسان نہیں بن سکتے۔ وہ آپ کی رولز رائس پہ سوار ہوں، اس کے مالک کو 10 کھڑی ہوں، اور جو بڑی فراری ہے اور لیمبرگینی ہے اور اس قسم کی گاڑیاں ہوں، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، اللہ کی قسم یہ چیزیں آپ کو عزت نہیں دے سکتی۔ یہ شلوار کرتے میں اگر انسان ہے تو یہ گدھے پر سوار ہوگا تو لوگوں کی گردنیں جھکی ہوں گی، یہ مرسڈیز پہ سوار ہوگا تو لوگوں کی گردنیں جھکی ہوں گی۔ اگر اس کوٹ پتلون میں انسان نہیں ہے بلکہ انسان نما کوئی اور چیز ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں، نہ اللہ کی بارگاہ میں نہ انسانوں کی بارگاہ۔ ہماری جماعت ساہیوال میں تھی اور پاکستان میں 22واں گریڈ
ہر بیوروکریٹ کا خواب ہوتا ہے کہ میں 22ویں گریڈ پر پہنچوں، اور وہ اس لائن کی عزت کی آخری چیز۔ تو ایک سیکرٹری تھے 22ویں گریڈ کے، ان کے بچے کا ولیمہ تھا، سائیوال میں ہم بھی تھے، کوئی 4-5 ہزار آدمی انوائٹڈ تھے۔ 2 آدمی بیٹھے تھے، ایک نے جیب سے بٹوا نکالا، سلامی دیتے ہیں نا، تو اس نے یوں بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے لگا سلامی کے لیے بچے کی۔ تو دوسرے نے اس کے کان میں کہا اے ریٹائر ہو گیا ہی، میں نے کہا دفع کرو، جیب میں ڈال لیا، میں نے کہا دفع کرو۔ یہ 22ویں گریڈ کی یہ عزت ہے، اس سے نہیں روکا۔ ہاں، دھوکا نہ لگے تمہیں، دھوکے میں پڑنے سے روکا ہے۔ دیکھو کہیں سے اصل سمجھ کے ایمان نہ بیچ بیٹھنا، ضمیر کے سودے نہ کر دینا، غیرت کو نہ سلا دینا، پیسے کے غلام نہ بننا۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، سب سے محبوب اللہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا ایک جہنم آئے گی، ایک چیخ مارے گی، تصفر زفرۃ لا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جفا على رکبتیہ، بڑے بڑے فرشتے، انسان، اولیاء زمین پر گریں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا اللہ بس میری جان بچا دے، یا اللہ میری جان بچا دے۔ اور ایک شور ہوگا، اس شور میں ایک درد بھری آواز سارے شور پر چھا جائے گی۔ وہ آواز عجیب و غریب ہوگی، وہ نفسی نفسی نہیں ہوگی، وہ آواز ہوگی یا رب امتی امت۔ یہ کون ہے؟ ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، ماں کو چھوڑو، یہ نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ماں پیو کتنے رہ گئے، کیڑے کھاتے رہ گئے، آج نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یہ کون ہے؟ جو کہہ رہے ہیں امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو آپ دیکھو گے میری بات جو آج آپ کے سامنے ہو رہی، آپ یاد کرو گے کہ سارا مجمع دیکھے گا کون ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، اور ان کی صدا ہوگی یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ اللہ کے محبوب ترین، لیکن اتنے ناراض ہو کر فرمایا جو پیسے پہ بک جائے یا اللہ اسے کبھی عزت نہ ملے، اسے کبھی کامیابی نہ ملے، جو سونے چاندی پہ بک جائے، جو زیور جواہرات پر بک جائے یا اللہ اسے کبھی سکھ نہ ملے، اسے کبھی سکھ نہ ملے۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، ان اعطی رضی وان لم یعطى سخط، تعس وانتکس واذا شیک فلن تقش، کہ جو ایمان بیچ دے، ساری دنیا ملے اور اللہ راضی ہو، آپ کو مبارک ہو، کچھ بھی نہ ملے اللہ راضی، اللہ آپ کو مبارک ہو، ساری دنیا لے کر اللہ ناراض ہو گیا، میرے آپ کے لیے ناکامی کا سودا ہے۔ امت کے لیے شفیق ترین ہستی، ساری رات روتے گزر جاتی تھی۔ اما عائشہ فرماتی کبھی یوں لگتا سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ مجھے ڈر لگتا کہ اب فوت ہو گئے، اور سجدوں میں دعا ہوتی یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی محبوب بیوی نے ایک دفعہ کہا میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها، اے میرے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے نئے پرانے خفیہ ظاہر سارے گناہ معاف کر۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ زمین پہ لیٹ گئی اور خوشی سے نا کروٹیں بدلنے لگے۔ آپ نے کہا عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہو؟ کہا کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دے دی۔ فَإِنَّهَا لَدَعْوَتِي لِأُمَّتِي كُلَّ يَوْمٍ، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، اپنی امت کے لیے یہ دعا میں روزانہ مانگتا۔ ایمان نہ بیچنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اپنے بچوں کو وصیت نامہ لکھایا، اس کا ایک جملہ، اس کے اوپر والے چند جملے بھی پڑھ کے سناتا ہوں، بہت خوبصورت نصیحت۔ احی قلبک بالموعظہ، میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا قرآن سے۔ اب مجھے بتاؤ جو سارا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے اس کا دل کیسے زندہ ہوگا؟ ایک دل کی زندگی ہے کہ دھڑکتا رہے، تینوں ویسلز کھلی رہیں، خون آتا جاتا رہے، اور ایک دل کی زندگی ہے کہ اللہ رسول کی محبت میں بے چین ہو، بے قرار ہو، یہ زندگی مراد ہے۔ نورہ بالحکمہ، اور میرے نبی کی باتوں سے اسے روشن رکھنا۔ ہم نے یہ روشنیوں سے اندھیرے دور کیے، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے میرے نبی کی باتیں ہیں، میرے نبی کے فرمان ہیں۔ قویہ بالزہد، اسے وٹامن کھلانا دنیا کی بے ثباتی اور بے رغبتی کے
وغللہ بالموت، جب یہ مستی کرے تو موت یاد دلانا، وقررہ بالفنا، اور جب یہ حرص و حوث کا شکار ہو تو اسے بتانا کہ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ فاعرض علیہ اخبار الماضین، پچھلی قوموں کے تذکرے پڑھنا دیکھنا، وصرفی دیارہم، اور ان کے اجڑی حویلیوں کے وزٹ کرنا، ان کے ویران قلعوں کو جا کے دیکھنا اور ان سے سوال کرنا، این حلو، یہاں تو بڑے ہٹو بچوں کے شور تھے، کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ فَإِنَّكَ تَرَىٰ قَدْ انتقلوا مِن دَارِ الْغُرُورِ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَةِ، میرے بچوں تم دیکھو گے کہ سب دھوکے کا گھر چھوڑ کر مٹی کے گھر میں سو گئے اور مٹی بن گئے۔ فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، ایک دن تم بھی خبر کے گروی رکھ دیے جاؤ گے۔ لہذا لا تبع آخرتک بدنیاک بل بیع دنیاک بآخرتک، میرے بچوں جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو پھر آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا، وہ تو ویسے ہی چھوٹ جاتا۔ مرنے والے کون سے پونڈ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں، یا مرنے والوں کے گھر کون سے ان کے ساتھ قبروں میں جاتے ہیں، تنہائی اور ویرانی کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب کے نئے اور پرانے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام باوقار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ کا اعلان، میں جو چاہوں کروں، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، ہدایت چاہوں دے دوں، نہ چاہوں نہ دوں، وتعز من تشاء، جس کو چاہوں عزت دے دوں، وتذل من تشاء، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہوں بادشاہ بنا دوں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہوں رزق کھول دوں، ویقدر، جس سے چاہوں تنگ کر دوں، یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس سے چاہوں اپنی رحمت میں شامل کر دوں، اپنی رحمت میں داخل کر دوں، یختص برحمتہ من یشاء، جس سے چاہوں اپنی رحمت کے ساتھ نواز دوں، یؤید بنصرہ من یشاء، جس کی چاہوں میں مدد کروں، جس کی چاہوں نہ کروں، یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہوں بیٹے دیتے، ویزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہوں دونوں ہی دے دوں، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ اس جہان میں، اوپر والے جہان میں صرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمان تیرے اللہ کے، وما فی الارض، زمین تیرے اللہ کی، وما بینہما، خلا تیرے اللہ کا، وما تحت الثری، تہ خاک میں جو کچھ ہے وہ تیرے اللہ کا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ اٹھا کے دیکھو گے سامنے تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ مشرق میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، مغرب میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، شمال میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، جنوب میں دیکھو تو اللہ کے جلوے تیرے اندر دکھاؤں گا۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، جب تو ایک کام کر، ایک آنکھ خرید کے لا، لیکن یہ مول بکاؤ چیز نہیں ہے، بازار کی جنس نہیں ہے، ایک آنکھ لے کے آ جو حرام نہ دیکھتی ہو، جس آنکھ میں حرام نہ اترا ہوا ہو، جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہو، جو عریاں فحاشی کے مناظر نہ دیکھتی ہو، کوئی حیا والی آنکھ لے کے آ تو پتے پتے میں تمہیں اللہ دکھائی دے گا، ذرے ذرے میں تمہیں اللہ دکھائی دے گا۔ بارش کے قطرے بولیں گے کہ اللہ ہے، دھرتی کا فرش بولے گا کہ اللہ ہے، بلند آسمان بولے گا کہ اللہ ہے۔ ایک ایک دودھ کے قطرے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، صدف کے موتی میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، مور کے ناچ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، سانپ کی پھونکار میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، شیر کی دھاڑ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، بل کھاتی ندیوں میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، پھلوں کا لٹکتا ہوا خوبصورت منظر، اس میں تمہیں اللہ ہی اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، تمہارے سانس کے آنے اور جانے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ گندے پانی سے بنا ہوا انسان کبھی مرد کے روپ میں، کبھی عورت کے روپ میں، یہ سب کچھ تمہیں بتائے گا کہ کوئی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ کیسا ہے؟
وہ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ تم زمین کی سرنگوں میں چلو تو اللہ کے سامنے، تم فضاؤں خلاؤں میں اڑ کر چلو تو اللہ کے سامنے، تم پانیوں کے اندر اتر کے تیرو تو اللہ کے سامنے، تم رات کے اندھیروں میں چھپو تو اللہ کے سامنے، تم زور سے بولو تو اللہ کے تک آواز پہنچے، تم آہستہ بولو تو اللہ تک آواز پہنچے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ۔ ایک اور بات، تم دل کی دھڑکنوں سے بولو تو بھی اللہ سنتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا۔ کون ہے؟ الرحمن۔ کہاں ہے؟ علی العرش استوى۔ کیسا ہے؟ له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى۔ علم کیسا ہے؟ وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کے، کائنات اللہ کی، پانی اللہ کے، ہوائیں اللہ کی۔ الم نجعل الارض مهادا۔ کوئی مجھے زمین بچھا کے تو دکھا دے، کوئی ہے تیرے رب کے سوا فرش بچھانے والا؟ والجبال اوتادا۔ کوئی مجھے پہاڑ گاڑ کے تو دکھا دے، کوئی ہے تیرے اللہ کے سوا پہاڑ گاڑنے والا؟ وخلقناکم ازواجا۔ کوئی نطفے سے انسان تو بنا کے دکھا دے، کوئی مرد عورت کے روپ تو بنا کے دکھا دے۔ تیرا اللہ ہی ہے جو پانی پہ کبھی عورت بناتا ہے، کبھی مرد بناتا ہے، کبھی بچہ بناتا ہے، کبھی بچی بناتا ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا۔ کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو نیند لائے؟ وجعلنا اللیل لباسا۔ کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو رات کو لائے؟ وجعلنا النہار معاشا۔ کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو دن کو لائے اور کھلا کر دے اور کرو، میڈیکل کالج میں پڑھو یا بازار میں دھندا کرو؟ کون ہے تیرے رب کے سوا؟ بنینا فوقکم سبعا شدادا۔ آسمان بنانے والا کون ہے؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا۔ اس میں سورج کو دہکانے والا کون ہے؟ وسعى سببنا الماء صبا۔ تیرے رب نے بارش کو برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا۔ تیرے رب نے زمین کو پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا۔ تیرے رب نے اس میں پھل پھول اور غلوں کو نکالا۔ تیرے رب نے رفع السماوات بغیر عمد ترونها۔ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند فرمایا، بغیر کسی مٹی سے مٹی کو بنایا، بغیر لوہے کے لوہے کو بنایا، بغیر پانی کے پانی کو بنایا، بغیر سونے کے سونے کو بنایا، ہر چیز کا پہلا خود بنایا۔ بلا وهو الخلاق العلیم۔ یہ سب کچھ کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں، جو سلمان چاہتا ہے، جو جاوید چاہتا ہے، جو حکمران چاہتے ہیں، جو فرعون چاہتے ہیں، جو قارون میں اللہ نے فرعونوں کو مروڑ دیا، شدادوں کو تہہ خاک پہنچا دیا، اور ذلت کی پستیوں میں گڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جھنڈے کی گاڑی کے سوا کچھ نہیں ہے، باقی صرف ذلت ہی ذلت ہے۔ پیچھے لوٹو، یہ فرعون ہے جو بچے ذبح کر رہا ہے اور کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یہ فرعون ہے جو گود سے ماؤں کے بچے چھینتا ہے اور ماؤں کے سامنے ذبح کر دیتا ہے، اور کوئی احتجاج نہیں، اور کوئی تحریک نہیں، کوئی اپوزیشن نہیں، کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے۔ یہ نمرود ہے جو لوگوں کو اپنے سامنے سجدوں میں ڈال رہا ہے۔ یہ شداد ہے جو ملک یمن میں جنت بنا رہا ہے۔ یہ کیسر و کسرا ہے، انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ کدھر گئے چنگیز خان؟ کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ سکندر اور دارا کہاں چلے گئے؟ تیمور اور غزنوی جاؤ جاؤ، آج ان کی قبروں کے نشان مٹ چکے ہیں۔ یہاں ایک اللہ ہے جس سے بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، دیکھتے نہیں ہو کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ پیچھے لوٹو، آج کے حکمران چوہے سے زیادہ حقیر ہیں۔ پیچھے لوٹو، یہ قوم عاد ہے، یہ فرعون ہے، یہ ثمود ہے جو دھرتی پہ خدائی کے دعوے دار تھے، تیرے رب نے پکڑا اور تہہ خاک پہنچا دیا۔ میرے عزیزو، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جب وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ہر شے خیر میں استعمال ہوتی ہے۔ ذلت سے عزت نکلتی ہے، موت سے زندگی نکلتی ہے، فقر سے غنا نکلتا ہے، کمزوری سے قوت نکلتی ہے۔ سر دے کے جو بیٹھا ہے کئی گھنٹے ہچکیاں بندی ہیں، روتے رہے۔ 57 سال کا منظر سامنے آ گیا کہ یہاں میری ماں نے مجھے چھوڑا تھا جب میں 6 سال کا تھا۔ میرے نبی صرف 6 سال کے تھے جب اس جنگل میں اللہ نے آپ کی ماں کو اٹھایا۔ سن 2000 میں قبر پر حاضری دے چکا ہوں۔ میری زندگی کا یادگار ترین سفر ہے حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت۔ بیت اللہ کے اندر میں 2 دفعہ گیا، میری وہ کیفیت نہیں بنی جو ماں کی قبر پر میری کیفیت تھی۔ مجھے لگا جیسے ساری دنیا کی ماں سوئی پڑی ہے، ساری کائنات کی ماں سوئی پڑی ہے، اور میں 14 صدی پیچھے دیکھنے لگا
धुंधलकों में देखने लगा कि यहाँ मेरा नबी 6 साल में कैसा तड़पा होगा और कैसा बिलका होगा और कैसा रोया होगा और माँ माँ कहकर कैसे लाश को झंझोड़ा होगा और माँ साकित और लाजवाब थी। मरने ये मेरा नबी पहली मौत देख रहा है, मौत पहले देखी नहीं, और पहली माँ ही की मौत, माँ की मौत। ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, और ऐसा जंगल है कि सारे रिश्तेदार मक्के में बैठे हुए हैं। एक खातून नौकरानी साथ है, उम्मे ऐमन, तीसरा और अजीज कोई नहीं जिसके कंधे पर सर रख के रोते। तो मैं तो 40 साल की उम्र में मेरी माँ मरी, मैं मदीने में हज पर था, मैं नहीं आ सका, तो मैं ढूंढ रहा था मुझे कोई कंधा मिले जहां सर रख के रो सकूं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को मौलाना तारिक जमील साहब का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।